بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رسالے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے مسیح پر وبال اور عذاب کا خلاصہ سنیں گے، جو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کا رسالہ نمبر 12 ہے، جس میں 24 صفحات ہیں۔ سبب تصنیف: ایک بد نصیب مسلمان قادیانی خبیث کے مکر و دجل میں پھنس کر مرتد ہو گیا اور اعلانیہ ضروریات دین کا انکار کرنے لگ گیا، تو بعض لوگوں کی طرف سے مذکورہ شخص کی بیوی کے حق مہر کے بارے میں چند علماء سے سوال کیا گیا تھا کہ آیا مذکورہ شخص کی منکوحہ جو کہ ارتداد کی وجہ سے اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، اس کا حق مہر مذکورہ شخص پر لازم ہوگا یا نہیں، اور کیا مذکورہ شخص کو اپنی نابالغ اولاد پر کسی قسم کا کوئی اختیار، کوئی تصرف رہے گا یا نہیں؟ تو ان علماء نے جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ شخص مرتد ہو چکا، بیوی کا حق مہر اس پر لازم ہے اور اولاد صغار پر اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ ان جوابات کی تصدیق حضرت مولانا محمد عبدالغنی نے بارگاہ رضویت سے کرانے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں استفتاح بھیجا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے اس استفتاح کا جواب دیا گیا، اور یوں یہ رسالہ وجود میں آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا اپنے آپ کو مسیح اور مثل مسیح کہنا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی مرزا کو مثل مسیح مانتا ہوں، مگر مثل مسیح دجال، نہ کہ مثل مسیح کلمۃ اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس کی 8 کفریہ عبارات تحریر کی اور واضح کیا کہ ان کفروں میں سے ہر ایک کفر کئی کفر کو متضمن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرزا کے 7ویں کفر یعنی نعوذ باللہ میں بعض نبیوں سے افضل ہوں کے بارے میں لکھا کہ اگر مرزا کے دیگر کفریات نہ ہوتے تو اس کفر میں تاویل کی گنجائش تھی، وہ اس طرح کے نبیوں کے بجائے بنیوں پڑا جاتا، گویا کہ مرزا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بعض بنیوں یعنی ہندوؤں سے افضل ہوں، انہوں نے تو آٹے دال میں ڈنڈی ماری اور میں نے دین میں، لیکن دیگر صریح کفریات کی موجودگی میں اس تاویل کی گنجائش نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ شوہر کے کفر کرتے ہی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر کفر سے توبہ کرنے سے پہلے اور اسلام لانے سے پہلے صحبت کرے گا تو یہ خالص زنا ہوگا، اسی طرح کفر سے توبہ کرنے کے بعد اور اسلام لانے کے بعد بغیر نکاح جدید کے صحبت کرے گا تو یہ بھی خالص زنا ہوگا۔ یعنی کفر سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور سابقہ مذہب سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے، اسلام لانا بھی ضروری ہے، اور اسلام لانے کے بعد نکاح جدید کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ مذکورہ شخص پر عورت کا کل مہر لازم ہے، کیونکہ مہر قرض ہے اور ارتداد کسی بھی قرض کو ساقط نہیں کرتا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ مذکورہ شخص کو اپنی نابالغ اولاد پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔